خود میں ذاتی طور پہ واللہ اپنی بات میں بتا رہا ہوں، جب میرا نکاح ہوا تو ہمارے بعض رشتہ دار دوستو اسکرین پر جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو یہ اتر پردیش کے جون پور کی ویڈیو ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نوشہ ہیں جن کی مہمانی ہو رہی ہے، انہوں نے شادی میں بڑی ڈیمانڈز رکھی تھیں اور اسی لیے جو ہے ان کی کٹائی کی جا رہی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ ہنگامہ ہے کیوں برپا، تھوڑی سی جو پیلی ہے، ہنگامہ ہے کیوں برپا تھوڑی سی جو پیلی ہے، ڈاکہ تو نہیں ڈالا چوری تو نہیں کی ہے۔ یہ تو کوئی نئی ویڈیو نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی ویڈیوز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اس طریقے سے شادیوں میں ایک معمولی سے رسگلے کی وجہ سے قتل، مرڈر ہونا، لڑائی ہونا، جھگڑے ہونا تو بڑی عام سی بات ہے، یہ تو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا۔ لیکن میں بتانا یہ چاہتا ہوں دوستو کہ یہ آخر کیوں ہوتا ہے کہ شادی بڑی دھوم دھام سے ہو رہی ہوتی ہے، اچانک کچھ اختلاف ہو جاتا ہے، شادیاں رک جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہمارے رشتے کی جو بنیاد ہوتی ہے نا وہ محبت پر نہیں رکھی جاتی، وہ پیسوں پر، ڈیمانڈز پر، دولت پر رکھی جاتی ہے۔ اسی لیے جب ڈیمانڈز میں کمی آتی ہے، پیسوں میں کمی آتی ہے تو پھر ہمارا جو ایگو ہے نا بہت زیادہ ہرٹ ہوتا ہے۔ بچہ اگر بہت زیادہ ڈگری ہولڈر ہے، تعلیم یافتہ ہے تو اس کے الگ ڈیمانڈز ہوتے ہیں، بھائی ہمیں بچی ایسی چاہیے جو بہت خوبصورت ہو، ہے نا، بہت زیادہ جو ہے نا تعلیم یافتہ ہو، بہت سارے ڈیمانڈز ہوتے ہیں۔ یہیں پر معاملہ نہیں رکتا، بچی اگر بہت زیادہ پڑھی ہوئی ہے تو بچی کے بھی الگ ڈیمانڈز ہوتے ہیں، بچہ ایسا ہونا چاہیے، ہینڈسم ہونا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، خاندان میچ ہونا چاہیے، ساری چیزیں لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ شادی کو ہم نے رسم و رواج کے بندھن میں باندھ کر اتنا مشکل بنا دیا کہ آج زنا کرنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا۔ پھر ہم شکایتیں بھی کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے یہ ہوٹل میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے غیروں کے ساتھ بھاگ رہے ہیں، ہمارے بچے منمانی کر رہے ہیں۔ کیوں شکایتیں کرتے ہیں بھئی؟ ہم نے اگر اپنے بچوں کا وقت پر نکاح کیا ہوتا، اپنے بچوں کی وقت پر شادیاں ہم نے کی ہوتی تو یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کیا شادی کرنے کے بعد تعلیم نہیں ہو سکتی ہے؟ کئی لوگوں کو دیکھا ہے شادی ہو گئی الحمدللہ، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہلے آپ اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو صحیح، تعلیم دو تو صحیح۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھائی کے نام پر، تعلیم کے نام پر لمبا عرصہ آپ چھوڑ دیتے ہو، ان کے نکاح کے بارے میں، ان کی شادی کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ اگر بچہ کچھ غلط کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار ماں باپ ہوں گے۔ یہ میسج ہر ایک ماں باپ کے لیے کہ اگر بچہ آپ کا بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا ہے، اس کی شادی آپ کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جس کو شادی کرنے کی طاقت ہو، نکاح کی طاقت ہو، اس کو نکاح کر لینا چاہیے۔ اس سے تمہارے عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی اور تمہاری نکاح نیچی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان بنایا، آپ کی زندگی پڑھو تو صحیح۔ ستو اور کھجور پر آپ نے خود اپنا ولیمہ کیا، کیا بہت زیادہ دھوم دھام کیا کہ نہیں میری شادی ہو رہی ہے بتانا ہے؟ کئی لوگ ہوتے ہیں میرے بھائی کہ جب تک وہ پورے شہر میں، اطراف میں، رشتہ داروں میں یہ نہ فیل کرا دیں کہ بھائی میں ہوں مالی اعتبار سے بہت مضبوط ہوں، تو جب تک وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شادیاں جو ہے نا سکسیز نہیں ہوئی، کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، پیسوں کو بے تحاشا لوگ خرچ کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسلم قوم آج پیچھے ہے نا، کہ ہماری مسلمان قوم جو ہے وہ تعلیم پہ خرچ کرنا نہیں جانتی، اس کو شادی میں خرچ کرنا ہے، رسم و رواج کے نام پر خرچ کرنا ہے، ہوٹلز، بڑے بڑے ہوٹلز ماشاءاللہ کھل رہے ہیں، اس پر خرچ کرنا ہے۔ لیکن دینی مدارس پر خرچ کرنے کی بات آ جائے، مسجدوں کے لیے خرچ کرنے کا موقع ہو، ان کے جیب جو ہے نا بہت تنگ ہو جاتے ہیں، پیسے ہی نہیں رہتے ان کے پاس، بڑے مسائل ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے آج ہماری حالت۔ بھئی یہ قوم جو تعلیم سے اتنی دور ہے اور پیسے بے تحاشا فضول چیزوں میں خرچ کر رہی ہے، کیسے قوم جو ہے ترقی کر سکتی ہے؟ آپ خود مجھے جواب دیں۔ کتنے ایسے ماں باپ ہیں جن کو کہتے ہوئے سنا ہے مولانا اگر میں اپنے بچے کی شادی وقت پر کر دیتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، میں اپنی بچی کا وقت پر نکاح کر دیتا ہوں لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائی یہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو جملہ ہے نا یہ میں جینے نہیں دیتا، دم گھٹتا ہے انسان کا۔ یہ جو لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں،
یہ جو جملہ ہے نا، یہ انسان کو زندہ مار دیتا ہے۔ بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ آج حالات بہت اچھے نہیں ہیں، فتنے کا بہت سخت دور ہے۔ ایسے فتنے کے دور میں اگر ہم اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اپنے بچوں کی وقت پر شادی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ خود میں ذاتی طور پہ واللہ اپنی بات میں بتا رہا ہوں، جب میرا نکاح ہوا تو ہمارے بعض رشتہ دار ہمارے گھر والوں سے بول رہے تھے بڑی جلدی آپ لوگوں نے شادی کر دی ہے، تھوڑا سا رکنا چاہیے تھا، کیا جلد بازی تھی بتائیے۔ مطلب حالات ایسے ہیں، اگر کسی کی شادی ہو بھی رہی ہے تو رشتہ دار رکاوٹیں بنتے ہیں، کبھی کبھی کوئی جو ہے والد کے دوست ہیں فلاں ہیں آ کر کے جو ہے روکتے نہیں، کیوں بچے کو ابھی جینے دو بھائی، ابھی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، اس کو کھیلنے کودنے دو، کیا ضرورت ہے اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ یہ حالات اور یہ ماحول بنایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، بس اس ویڈیو کے ذریعے سے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو رسم و رواج کے زنجیر میں ہم نے اپنے سماج اور معاشرے کو جکڑ کے رکھا ہے نا، اسے آزاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آزاد آج نہیں کرو گے تو اللہ کی قسم کل کے دن خون کے آنسو رونا پڑے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور جب شادی کرنے کی بات آتی ہے تو اپنے مسلمان بھائی سے کہتا ہے بھائی مجھے نقد میں 2 لاکھ روپے چاہیے، 4 لاکھ 5 لاکھ روپے چاہیے، اتنی 4 ویلر گاڑی چاہیے، ہمارا بچہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، تو کوئی زمین یا پلاٹ وغیرہ ہے تو دے دو۔ یہ سارے ڈیمانڈز منہ کھول کر کے لوگ رکھتے ہیں۔ شرم نہیں آتی ہے؟ حیا نہیں آتی ہے؟ ارے اللہ کے بندو، اگر بھیک مانگنے کا اتنا شوق ہے نکل جاؤ نا راستے پر، مانگو ہاتھ پھیلا کر کے، دے دو مجھے، بہت دینے والے مل جائیں گے آپ کو۔ لیکن نہیں، شادی ہو رہی ہے نا تو یہ انڈائریکٹ مانگنا ہوتا ہے، یہ مانگنے کا طریقہ جو ہے نا بڑا الگ ہوتا ہے، بڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ میں اپنے بچے کی شادی کر رہا تھا، رشتہ آیا تھا، لیکن وہاں جو ہے 5 لاکھ روپے وہ لوگ دے رہے تھے۔ میرا دل نہیں مانا، میں نے سوچا کہ بھائی تھوڑا سا اور بڑھ کر کے اپنی حیثیت کے حساب سے ہونا چاہیے۔ یعنی وہاں یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کی اوقات اس سے زیادہ بڑھ کر کے دینے کی ہے تب تو میں اپنے بچے کی شادی کروں گا ورنہ نہیں کروں گا۔ یعنی بچوں کو ہم بیچ رہے ہوتے ہیں، بچوں کا سودا کر رہے ہوتے ہیں۔ بتائیے، یعنی اگر یہ ویڈیو جو آپ نے دیکھا ہے اگر اس میں ڈیمانڈز نہیں ہوتے، دنیا بھر کے رسم و رواج نہیں ہوتے تو یہ لڑائی آخر کیوں ہوتی؟ یہ مار پیٹ کیوں؟ کتنا افسوس ہوتا ہے یار کہ مطلب شادی کرتے اور شادی کرنے کے بعد جب شادی کا رشتہ آتا ہے بچی والے جو ہے طے کر لیتے ہیں بھائی فلاں دن آپ آئیے نکاح پڑھائیں گے، اور بچے والے دعوے کے ساتھ کہتے ہیں بھائی ہم 500 باراتی آنے والے ہیں، ہم تو 200 آنے والے ہیں، ہم 300 آنے والے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے یار، 200 300 باراتی! ارے بھائی وہ تمہارے مہمان ہیں، انہیں تم اپنے گھر میں رکھو نا، اپنے گھر میں تم ان کی میزبانی کرو، کیا مسئلہ ہے؟ جو کھلانا ہے کھلاؤ، جیسے رکھنا ہے رکھو، کیا مسئلہ؟ دوسرے کے سر پہ کیوں تھوپتے ہو؟ اسلام یہی کہتا ہے۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہیں کھانا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمارے کام اور کرتوت اس طریقے سے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات ہے۔ میں نے واللہ ہی دیکھا، اور نکاح خود میں نے ہی پڑھایا۔ بعد میں جب مجھے پتہ چلا تو بڑی خوشی ہوئی کہ جب شادی ہوئی بچے کے والد صاحب آئے، 2-4 رشتہ دار آئے، نکاح پڑھایا، اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ سب جو ہے گھر کو چلے گئے، پانی بھی نہیں پیا ان لوگوں نے، بچی کو لیا ساتھ میں چلے گئے، اگلے دن ولیمہ کر دیا ان لوگوں نے۔ الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے۔ عزت، آپ کو عزت بھی ملے گی، اللہ رب العالمین کے یہاں ایک مقام و مرتبہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم جو ہے نا دنیا کا بہت یہ بدترین چیز ہے، یاد رکھیں، اور ظلم اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرتا ہے۔ آپ دنیا میں دوسرا گناہ کر لو گے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا معاف کر دے، لیکن ظلم کبھی معاف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ظالم ہو توبہ کر لو مرنے سے پہلے، کیونکہ اگر ظلم کیا ہے اور مظلوم نے معاف نہیں کیا، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ملنے والی ہے۔ اسی لیے لوگ شادی کرنے کے لیے بچیوں کی لون لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں مجبوراً کر رہے ہیں۔ گنہگار تم بھی کیونکہ تم نے مطالبہ کیا، گنہگار وہ بھی کیونکہ اس نے ایک غلطی کی، جرم کیا اس نے بھی۔ تو میرے دوستو، بس بتانا یہ ہے کہ اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کا وقت پر نکاح کریں،
یہ نہ سوچیں کہ نہیں ہمارے بچی کی عمر ہی کیا ہے، بچے کی عمر کیا ہے۔ آج مطلب اتنا افسوس ہوتا ہے یار، بچے 20 سال 22 سال کے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ کہتے ہیں 25 سال کے بچے بھی ہو گئے تو ماں باپ کہتے ہیں ارے ابھی عمر ہی کیا ہے، کھیلنے دو کودنے دو، ابھی مسئلہ کیا ہے۔ مطلب اتنا عجیب و غریب مسئلہ، فکر ہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ میرے دوستو، فکر کرنے کی ضرورت ہے، معاشرے اور سماج سے ان تمام رسم و رواج کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تنظیم بنائیے، ہر چیز کی ایک تنظیم ہوتی ہے نا ہمارے یہاں، بھائی فلاں اس پہ ورک کرنا ہے، جو ہے چاند کی کمیٹی ہے، فلاں کمیٹی ہے، فلاں جمعیت ہے، فلاں جماعت ہے، اس پر بھی تو کام کرو نا، کہ اگر کوئی شادی میں رسم و رواج کے بندھن میں بندھ کر کے نکاح کرتا ہے تو ہم اس کی شادی میں نہیں جائیں گے، آزاد ہم اپنے آپ کو کر لیں گے، اس سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہوگا۔ بنائیے آپ کمیونٹی، بنائیے آپ ایسے قوانین، بائیکاٹ کریے ایسے لوگوں کا کہ جو شادی میں فضول خرچی کریں گے، فضول خرچی، میں ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں، فضول خرچی جس کی ضرورت ہی نہیں تھی، بلا وجہ کا خرچ کر دیا، لاکھوں روپے جو ہے لٹا دیے یوں ہی، ایسے لوگوں کی شادیوں کو ہم بائیکاٹ کریں گے۔ یہ آپ بناؤ نا، آپ تنظیم، ایسے قوانین نافذ کرو، آپ دیکھو کیسے کس طریقے سے جو ہے دنیا سے انشاءاللہ اس طرح سے جو ہے رسم و رواج کا خاتمہ ہوتا ہے۔ تو یہ چھوٹی سی ویڈیو ہے دوستو، بس اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے اور ہم سب کو جو ہے کتاب و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔